کسی بادشاہ نے اعلان کیا کہ میری سلطنت میں جو سب سے بڑا بیوقوف ہے اسے حاضر کیا جائے۔ چونکہ بادشاہ کا حکم تھا تو ملک بھر سے سینکڑوں مشہور قسم کے بیوقوف پیش کر دیے گئے۔ بادشاہ نے سب کا امتحان لیا اور آخرکار سب سے بڑا بیوقوف ڈھونڈ نکالا۔ اب بادشاہ نے انعام کے طور پر اپنے گلے سے ایک قیمتی ہار اتار کر اس بیوقوف کے گلے میں ڈال دیا اور وہ خوش خوش اپنے گھر چلا گیا۔ کافی عرصہ گزرا، اس بیوقوف کے دل میں بادشاہ سے ملنے کی خواہش جاگی۔ بدقسمتی سے بادشاہ اس وقت بستر مرگ پر تھا۔ بیوقوف نے پوچھا، آپ کیوں اس طرح لیٹے ہیں؟ اٹھتے کیوں نہیں؟ بادشاہ بولا، اب میں نہیں اٹھ سکوں گا کیونکہ میں ایسے سفر پر جا رہا ہوں جہاں سے واپسی نہیں ہوگی۔ بیوقوف نے حیرانی سے پوچھا، کیا مطلب؟ وہاں سے واپسی نہیں ہوگی تو کیا ہمیشہ وہیں رہیں گے آپ؟ بادشاہ نے بے بسی سے جواب دیا، ہاں، اب ہمیشہ وہیں رہنا ہے۔ بیوقوف نے کہا، تو آپ اداس کیوں ہیں؟ جب آپ کو معلوم ہے کہ ہمیشہ وہیں رہنا ہے تو پھر تو آپ نے وہاں بہت بڑا محل، باغات، غلام، بہت ساری بیگمات، سامان عیش و عشرت روانہ کر دیا ہوگا نا؟ آپ پریشان کیوں ہیں؟ بادشاہ بری طرح رونے لگا اور روتے روتے بولا کہ میں نے تو وہاں ایک جھونپڑی بھی نہیں بنائی۔ بیوقوف بولا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ تو سب سے زیادہ سمجھدار ہیں نا۔ جب آپ کو یہ معلوم تھا کہ ہمیشہ وہیں رہنا ہے تو آپ نے کوئی انتظام کیوں نہیں کیا؟ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے گلے کا وہ ہار اتارا اور واپس بادشاہ کے گلے میں ڈال دیا۔ بولا کہ اس ہار کے مجھ سے زیادہ تو آپ حقدار ہیں بادشاہ سلامت۔ دوستو، ہم بھی بہت حد تک اسی بادشاہ سے ملتے جلتے ہیں جو اس دنیا میں ہر آسائش جمع کرتے ہیں اور ان سے لطف اندوز ہوتے ہیں، مگر جہاں ہمیشہ کے لیے رہنا ہے اس جگہ کے لیے کچھ نہیں سوچتے۔ چلیں، آج سے زیادہ نہیں تو کوئی 2-3 نیک عمل اپنی عادتوں میں شامل کرتے ہیں اور کوئی 2-3 برائیاں چھوڑ دیتے ہیں اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔